پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان لاہور ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ واردات کی میرا وعدہ ہے کہ میں اس قوم کو سڑکوں پہ نکالوں گا اور پھر آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آپ کے لیے پاکستان کی زمین تنگ ہو جائے گی، آپ کو جدے جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ کے جو لنڈن کے فلیٹس ہیں، جو فلیٹس نہیں محلات ہیں مے فیئر کے، آپ وہاں بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس باری یہ وقت بدل چکا ہے، یہ پاکستان میں ایک شعور آ چکا ہے لوگوں میں، ایک ایک چیز لوگ دیکھ رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اب آپ اگر اسی طرح یہ جو آپ اپنے لوگوں کو پہلے ان سے دھمکیاں دلواتے ہیں پھر قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں ان کو، یہ پرانی آپ کی سٹائل ہے، کوئی اس سے پاگل نہیں بن رہا۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور میرا پھر سے وعدہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ جی عوام آپ کے ساتھ ہے، آپ دیکھیں گے کہ عوام کدھر کھڑی ہوئی ہے جب بھی میں کال دوں گا عوام کو۔ آپ کا کیا خیال ہے خان صاحب، جو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں آپ کے خلاف بندی کی اور پریس پاور گئے ہوئے ہیں، کیا وہ آپ کے خلاف انتقامی کارروائی ہے یا وہ قانونی حق کی بات کیا جائے؟ دیکھیں، میرے اوپر جو انہوں نے کیس کیا سپریم کورٹ میں، یہی مافیا کا سٹائل ہے کہ کیونکہ میں نے پینما کی چیز اٹھائی ہے تو انہوں نے کہا اچھا سپریم کورٹ میں بھی لے جاؤ، الیکشن کمیشن میں۔ میرے پاس پتہ نہیں کوئی 3-4 کیسز کیے ہوئے، 6 کیسز کیے ہوئے انہوں نے۔ اب وہ جو خواجہ سعد رفیق اس نے جو سٹیٹمنٹ دی کہ جی کہ آگ سے آپ بھی نہ جل جائیں یا وہ شاخ نہ کاٹ دیں، پتہ نہیں کس طرح کی باتیں، یہ بات یہ کہ مکہ کرنے پہ آ رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ ہمیں نہ ہاتھ لگائیں، ہم آپ کو نہیں ہاتھ لگائیں گے۔ آپ ہماری کرپشن کی نہ بات کریں، ہم آپ کی کرپشن کی نہیں بات کریں گے، صرف اس لیے کہ پھنس اس طرح گئے ہیں میرے سامنے کہ میں تو کہہ رہا ہوں کرو مجھے پکڑو، میں تو سپریم کورٹ میں ہوں۔ ایک ایک چیز بتا دی ہے، بینکنگ ٹرانزیکشنز آ گئے ہیں، انہوں نے ابھی تک ایک ٹرانزیکشن نہیں بتایا۔ یہ جو قطری شہزادہ ہے، یہ یہاں جو چھابڑی والا بھی ہے نا، اس کو بھی پتہ یہ فراڈ ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی بینکنگ ٹریل ہے نہیں۔ تو قطری شہزادے کے اوپر جی وہی قطری شہزادہ وہ دونوں بچوں کو وہاں جو ان کے بیٹے ہیں، بزنس کے لیے بھی اربوں روپیہ وہ دے رہا ہے، مے فیئر کے فلیٹ بھی وہ دے رہا ہے، قرضے بھی وہ جو التوفیق بینک کے اربوں روپے کے وہ واپس کرنے وہ بھی قطری دے رہا ہے۔ قطری سے ساری، یعنی جو چیز ان کو چاہیے وہ قطری پکڑا رہا ہے۔ میرے پاس سارا اکاؤنٹس ہے، سارے کیسز سپریم کورٹ کو سب کچھ دے دیا ہے۔ میں یہ نہ آج تک میں نے کبھی ٹیکس، نہ برطانیہ میں 20 سال ٹیکس آمدنی میری تھی، نہ وہاں کبھی مجھے ایک دفعہ ٹیکس کا نوٹس ملا ہے۔ 30 سال سے زیادہ پاکستان میں پیسے کمانا، کبھی یہاں نہیں ملا۔ اور عدالت میں سب کچھ لے کے گیا ہوں، اور صرف اب ہے کیا، ایک طرف یہاں سے پیسہ چوری کر کے ٹیکس کی چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے، یعنی ڈالر لے کے حوالے کے ذریعے باہر بھجوائے ہیں، اور یہ ہے جو لوگوں کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ پاکستان جو تباہ ہو رہا ہے منی لانڈرنگ سے، یہاں سے پہلے پیسہ چوری ہوتا ہے پھر اس کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ 10 ارب ڈالر پاکستان میں منی لانڈرنگ سے ہر سال باہر جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں۔ اور دوسری طرف باہر حلال کی کمائی، وہ باہر سارا کچھ بینکنگ چینل سے پیسہ پاکستان آ رہا ہے جو میں لے کے آیا ہوں، اس کے اوپر پاکستان چل رہا ہے۔ 20 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز ہیں، باہر سے آتی ہیں، محنت کش پاکستانی بھیجتے ہیں، جس کے اوپر ملک چل رہا ہے۔ اور یہ ڈاکو 10 ارب ڈالر ہر سال چوری کر کے، منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارا بچہ مقروض ہے IMF کا۔ خان صاحب حسین نواز اور حسن نواز بڑے پر اعتماد ہیں، انہوں نے جو پہلی ہیئرنگ تھی ان میں کچھ کنفیوز تھے، شوگر والا ایشو بھی آیا، لیکن اس کے بعد اب مسلسل جب میڈیا سے آگے ٹاک کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف کچھ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں، نہ ہم نے کچھ کیا ہے۔ یہ اعتماد اچانک کہاں سے بحال ہو گیا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں یہ دیکھیں، اگر انہوں نے کچھ کیا نہیں تو جھوٹ کیوں اتنے بولے ہیں؟ ایک بیٹا کوئی جھوٹ بول رہا ہے، دوسرا کچھ جھوٹ بول رہا ہے، بیٹی کچھ اور کہہ رہی ہے، باپ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ سوائے بیگم کلثوم نواز جنہوں نے سچ بولا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ واقعی 90 کی دہائی میں یہ ہمارے فلیٹ ہم نے خریدے تھے، سارے باقی جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اگر کو کچھ چھپانے کے لیے نہیں تھا، جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ اور نواز شریف نے بھی ایک سچ بولا تھا، انہوں نے یہ سچ بولا تھا
کہ جب انسان پیسہ چوری کرتا ہے اور کرپشن کرتا ہے وہ اپنے نام پہ نہیں رکھتا. نواز شریف نے اپنے نام پہ کچھ نہیں رکھا, بچوں کے نام پہ رکھا ہے. ہاں سر, لیگی رہنما اس وقت کہہ رہے ہیں کہ نہال ہاشمی نے جو تقریر کی ہے وہ جوش کتابت میں کی گئی ہے. جو انہوں نے کہا ہے ایسا کوئی پس منظر اس کا نہیں ہے, کیا سمجھتے ہیں واقعی جوش کتابت میں ایسی گفتگو کی؟ دیکھیں, کبھی ایک چوہے کو جوش نہیں چڑھ جاتا جب تک پیچھے کوئی بیٹھا ہوا نہ ہو. اب وہ چوہا تقریر کر رہا ہے اور ہم سب کو پتا کہ پتہ نہیں جس طرح سمندر عوام کے سامنے کر رہا ہے. یہ صرف اس نے کیا تھا دھمکی دینے کے لیے. جی لاسٹ کوسچن. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ کرپشن اخبار باتیں کی جا رہی ہیں اور آپ کی طرف سے اجاگر بھی کرتے ہیں اور دس عدالت میں کہ آفر ہوتی ہے کبھی آپ کو بھی, اور اس کے حوالے سے انہوں نے ابھی تک کیا ہے, اور جس پہ سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ باہر جانے کا دعویٰ بھی میں شہباز شریف کی انتظار کر رہا ہوں عدالت میں. یہ تو صرف 10 ارب کا میرا جو ہرجانہ ہے نا, جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے, میں کہہ رہا ہوں نا, ہرجانہ وہ کرتا ہے جس کی ریپوٹیشن ہو. شہباز شریف اور نواز شریف کی جو ریپوٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب میاں شریف کی جب ان کی والد صاحب کی وہ اتفاق فاؤنڈری تھی گوال منڈی میں, تو یہ ڈی سی کے اور سرکاری نوکروں کے کمروں کے باہر پھلوں کی ٹوکریاں رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے ان کو رشوت دینے کی. ادھر سے شروع ہوئے ہیں یہ. انہوں نے کوئی ایسا آدمی نہیں جس کو رشوت نہیں دی. یہ سارا جارج ٹاؤن انہوں نے کم از کم 6000 پلاٹ جارج ٹاؤن کے رشوت میں دیے. جسٹس کیانی کی رپورٹ ہے جو انہوں نے دبا لی ہے, جو ابھی تک دبی ہوئی ہے. اس سے شہباز شریف نے اس کے اوپر کیس ہے, اس نے قتل کروائے ہوئے ہیں لوگوں کو, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی ہوئی ہے, اس کے کیس پڑے ہوئے ہیں. شجاع نواز نے, جو آصف نواز جنرل کے بھائی تھے, انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ BMW کی رشوت دی تھی, انہوں نے آصف نواز کو کوشش کی تھی دینے, جو نہیں لی. یعنی ان کے پاس تو داستان ہے. یعنی وہ آدمی کرے کیس کہ جو بڑا کوئی صاف ستھرا ہو, جس نے کوئی زندگی میں کچھ کیا نہ ہو, جس نے غلط کام کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں ہے, وہ میں انتظار کر رہا ہوں ان کی عدالت میں. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان لاہور پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ شریف فیملی کی جانب سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ شریف فیملی کا اس سے پہلے بار بار احتساب کیا گیا.